اللہ و رسول کی جو لوگ برائی کرتے ہیں ان کو پھیلا کون رہا ہے؟ ہمارے نوجوان اس کو باقاعدہ سنتے بھی ہیں، پھیلاتے بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے صرف اعتراض کیا اور اس اعتراض کو سب سے زیادہ ہم نے پھیلایا۔ مثلاً کسی نے فاتحہ پہ کوئی اعتراض کر لیا تو ہم نے کہا یہ وہابی ہو گیا۔ ہم یہ تو جانیں کہ اس کے دل میں یہ شبہ آیا کیسے۔ صلح کلی ایک اصطلاح ہے، اگر صلح کلی کا یہ معنی لیا جائے کہ اہل سنت میں جو مشرب ہیں انہیں آپس میں جوڑنے والا، تو پھر تو بہت اچھا ہے۔ اس حساب سے تو ہم بھی صلح کلی کہ اگر ہم کسی ایسے بندے کے ساتھ بیٹھے ہیں جو ہمارے سلسلے کا نہیں ہے اور اس سے ہمارا ملنا جلنا ہے، کہتے ہیں صلح کلی ہو گیا۔ کل کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ چشتیوں کے خلاف ہیں کیونکہ فلاں چشتی صاحب کا آپ نے رد کیا ہے، تو بھئی چشتی صاحب کا رد کرنا اور ہے، چشتیت کا رد کرنا اور ہے۔ جب قرآن پاک مکمل کیا میں نے، حفظ مکمل، تو اس وقت آدھا کلو جلیبی پر فاتحہ ہوتی تھی کیونکہ اس سے زیادہ انتظام نہیں تھا۔ آپ دیکھیں نا، ایک بد مذہب ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی ہلکی بات کہی، ہمیں نہیں پتا وہ بات کہاں لکھی ہے، اس نے کہی۔ ادھر سے اہل سنت کا کوئی عالم ہے، انہوں نے عظمت و شان بیان کی۔ آپ کا دل عظمت و شان قبول کرنے کے بجائے اس ہلکی بات کو کیوں قبول کر رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان رہبر بستوی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی ہاں ناظرین اکرام، ایک نئے مہمان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، نوجوان عالم دین، خطیب اہل سنت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا حسن نوری گونڈوی صاحب قبلہ کے نام سے، جن کو ہم اور آپ جانتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے مزاج شریف؟ اللہ کا بے پناہ فضل و کرم ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ کی اجازت ہو تو گفتگو کا آغاز کیا جائے؟ بالکل، آپ کیجیے۔ ماشاءاللہ، کافی سارے سوالات فیس بک پر بھی آئے ہیں، بہت سارے لوگ خواہش مند بھی تھے کہ آپ کا پوڈ کاسٹ ہو، اور ایسی شخصیات چھپی رہ جاتی ہیں، ظاہر سی بات ہے، جن سے ہمیں فائدہ ہونا چاہیے، بھرپور فائدہ ہونا چاہیے۔ آپ تشریف لائے ہمارے پوڈ کاسٹ میں، اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کے تعلیمی سفر کے بارے میں جاننا چاہیں گے، کیسے آپ نے تعلیمی سفر شروع کیا اور پھر کن کن اداروں میں آپ نے تعلیم حاصل کی؟ الحمدللہ، سب سے پہلے دارالعلوم اہل سنت صداقت العلوم اسلام نگر جملہ پور میں جی، ابتدائی تعلیم میں نے وہیں حاصل کی۔ اردو، عربی، قرآن پاک تقریباً 5 پارہ میں نے وہیں پڑھا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد دارالعلوم غوثیہ فیض الرضا شاہی جامع مسجد وزیر گنج میں گونڈا، حضرت علامہ عبدالوحید صدیقی صاحب قبلہ کا وہ ادارہ ہے، وہاں میں نے حفظ کیا اور تجوید کی کچھ کتابیں میں نے وہاں بھی پڑھی۔ جی، اس کے بعد اور آگے بڑھا تو ایک ادارہ ہے ہمارے جمنیہ باغ میں، جی، دارالعلوم کلیۃ القرآن امام احمد رضا، ماشاءاللہ۔ میں نے وہاں بھی تعلیم حاصل کی۔ اور اس کے بعد ہندوستان کا ایک مشہور ادارہ ہے اور ہندوستان کے ایک عظیم عالم دین ہے، حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ صدیقی حشمتی رودولوی۔ جی، کون انہیں نہیں جانتا؟ جی، بالکل۔ بڑی خدمات ہیں ان کی۔ جی، ان کے ادارے میں دارالعلوم مخدومیہ میں نے تعلیم حاصل کی۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد بھی تقریباً 7-8 اداروں میں تعلیم حاصل کی ہے۔ جی، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے جو آپ کے یہ مخصوص اساتذہ رہے، ان کا اگر کچھ ذکر کرنا چاہیں۔ دیکھیے، تقریباً 32 سے زیادہ اساتذہ ہیں میرے، الحمدللہ، اور ان کا میرے متعلق جو انہوں نے مجھے سنوارنے میں محنت کی ہے، ہر ایک کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالخصوص عالم اہل سنت حضرت علامہ مولانا اسلم صاحب قبلہ پرنسپل دارالعلوم مخدومیہ رودولی شریف، جی، حضرت مولانا شہادت حسین حبیبی صاحب قبلہ رودولی شریف، اور حضرت علامہ مولانا کاشف رضا مصباحی صاحب، جی، جو میرے استاذ بھی ہیں، محسن بھی ہیں، اور انہوں نے تعلیم و تربیت کے حوالے سے بڑا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ بھی تقریباً 1 درجن اساتذہ ہیں جی، جن کے پاس میں نے قرأت پڑھی ہے۔ حضرت علامہ حضرت حافظ و قاری ابو بکر صاحب قبلہ، جو دارالعلوم مخدومیہ کے استاذ ہیں، ان سے میں نے قرأت پڑھی ہے۔ اگرچہ اس کے بعد بھی میں نے قرأت کی کتابیں مزید اور پڑھی ہیں، مگر میں خاص ان کا اس لیے نام لوں گا جی، کہ انگلی پکڑ کے چلنا انہوں نے ہی سکھایا ہے۔ سکھایا۔ جی، دور میں نے حضرت حافظ و قاری
عظیم الدین عزیزی صاحب کے پاس میں نے مکمل کی ہے. الحمدللہ 13 سال کی عمر میں حافظ بھی ہو گیا تھا. اچھا ماشاء اللہ جی. ماشاء اللہ. ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے حضرت کہ آپ کے پیر و مرشد کون ہیں؟ میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمن. ماشاء اللہ. جی. سن 2008 میں ممبئی میں بیعت ہوا. اچھا ماشاء اللہ. تو آپ کا گھر کہاں ہے اور آپ کی پیدائش کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے. پیدائش کہاں ہوئی اور پھر اس کے بعد اگر سن بھی یاد ہو تو ہمیں بتائیے گا. والدین بتاتے ہیں کہ میں شب برات کے موقع پہ پیدا ہوا. ماشاء جی. اور 1990 کی پیدائش ہے. اللہ. جی میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں. دوآبا نام ہے. جی. دوآبا موضع دھنیسر پور وزیر گنج ضلع گونڈہ. یہ میری جائے پیدائش بھی ہے. والدین الحمدللہ وہیں رہتے ہیں. جی ماشاء اللہ. اور ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے, آج تھوڑا سا ہم پردہ ہٹانا چاہیں گے کہ آپ کا جو نام ہے حسن نوری گونڈوی, کیا آپ کا نام یہی ہے کہ اور کچھ نام ہے؟ یہ میرا قلبی نام ہے. جی جی. تو آپ کا جو اصلی نام ہے؟ 2010 میں نے اپنا قلمی نام جو ہے خود ہی چنا, حسن نوری گونڈوی. جی. میرا نام ہے نور الحسن. نور الحسن. جی. اچھا ماشاء اللہ. نور الحسن سے حسن نوری گونڈوی. جی. ماشاء اللہ. آپ کے تحریری کارنامے کیا کیا ہیں؟ کیونکہ آپ جب آئے اس میدان میں تو تحریروں کی وجہ سے آپ کو لوگوں نے جانا, علماء کرام تک آپ کی جی. پہنچ ہوئی. تو اس تحریر کا جو سفر رہا ہے, کن کن محاذ پر آپ نے کام کیا, اس کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے. اللہ کا فضل ہے, فرق باطلہ کے تعاقب میں قریب 1000 سے زیادہ مضامین ہمارے موجود ہیں. ماشاء اللہ. فیس بک پر, فیس بک اور دوسرے سائٹس تحریری پر موجود ہیں. جی. سن 2000 تقریباً 15 یا 16 کی بات ہے, میں نے دیکھا کہ دیابنا اعلیٰ حضرت پر الزام لگا رہے ہیں. جی. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت تمہارے مولانا احمد رضا اپنے کتب و فتاوی کی روشنی میں کافر ہیں. یہ بات انہوں نے اچھالی. پھر اس کے جواب میں علامہ اختر رضا مصباحی صاحب قبلہ اور دیگر کی کتابیں بھی موجود تھیں. میں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ اکابر وہابیہ و دیابنا اپنے اصول و فتاوی کی روشنی میں کافر ہیں الزاماً. اچھا, آپ نے بھی الزام. جی. اور 64 قسطیں اس کی الحمدللہ موجود ہیں اور لاجواب رہی. ماشاء اللہ. جی. اس کے علاوہ درجنوں موضوعات پر, جی. محرم الحرام کے حوالے سے تقریباً 24 قسطیں ہیں. عوام میں مشہور واقعات و مسائل کے حوالے سے بھی ہیں. چند ایک چھوٹی موٹی کتابیں بھی ہیں, رسالے بھی ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو یہ جو شوق رہا آپ کا تحریر کرنے کا, تو یہ تعلیمی زمانے سے رہا کہ یا پھر اس کے بعد فارغ ہونے کے بعد؟ فارغ ہونے کے بعد 2009 سے یہ سلسلہ شروع ہوا. جی. دیکھا جا رہا ہے بڑھتی ہوئی رافضیت کو روکنا کیسے ممکن ہے, کیونکہ اس وقت تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کس طریقے سے رافضیت بڑھ رہی ہے, تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ رافضیت جو بڑھ رہی ہے وہ اپنے مغالطوں کے ذریعے سے بڑھ رہی ہے. وہ عوام اہل سنت میں مغالطہ پیدا کرتے ہیں اور شبہات ڈالتے ہیں, اور شبہات ڈالنے کے ساتھ ساتھ علماء سے دور کر دیتے ہیں. جی. کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر یہ بندہ عالم کی صحبت میں رہے گا تو اس کو جواب مل جائے گا. شبہات بھی کچھ اس طرح ڈالتے ہیں کہ بعض وقت عام قاری اگر ہوگا تو وہ مشکوک ہو جائے گا. لہٰذا ہمارے جو لوگ ان کا تعاقب کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ پہلے یکسوئی کے ساتھ عقیدہ اہل سنت کا مطالعہ کریں, اور اس کے بعد جو اہم کتابیں ہیں اس مسئلے پر, جیسے تحفہ اثنا عشری, جی. اسے آپ لے لیں, اور کئی کتابیں لکھی گئی ہیں, ان کو آپ سامنے رکھیں اور ان کے اعتراضات کو بھی دیکھیں اور ان کی حقیقتوں کو جاننے کی کوشش کریں. خام بس اتنا کہ انہوں نے کہہ دیا فلاں کتاب میں ہے, سرسری طور پر آپ نے وہ کتاب دیکھ لی, ایسا نہ کریں. جی. مکمل طور پر اسے جانیں. ہاں. اگر آپ یقین جانیں کہ جس روز ہمارے نوجوان علماء چند باتوں پر بھی عمل کر لیں تو اس فتنے کو دبا سکتے ہیں. جی. نمبر 1, یہ لوگ کبھی بھی کوئی حوالہ دیں اور اگر کہیں کہ یہ اہل سنت کی کتاب میں ہے, جی, تو سب سے پہلے یہی چیک کریں کہ واقعی وہ کتاب اہل سنت کی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی کتابوں کو اہل سنت کی کتاب کہہ کر بھی پیش کرتے ہیں. جی. دوسرا کام یہ, چلیں وہ کتاب تو اہل سنت کی ہے, پھر جب یہ کوئی بھی حوالہ دیں تو اصل کتاب کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ آیا وہ کتاب میں ہے یا نہیں. چلیں کتاب میں وہ عبارت بھی مل گئی, ابھی بھی آپ ٹھہرے رہیے, کتاب کے سیاق و سباق کو بھی دیکھیں, آگے پیچھے کو بھی دیکھیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مصنف کا موقف نہیں ہے
بلکہ انہوں نے نقل کیا ہے رد کرنے کے لیے، اور اتنی عبارت کو اٹھا کر کے الزام دے رہے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی یہ کوئی عبارت سنی کتاب سے پیش کریں تو اس عبارت اگر مل جائے آپ کو تو منو عن آپ غور کریں کہ جیسا یہ کہہ رہے ہیں ویسا ہی کتاب میں ہے یا کچھ الگ ہے، جی تو یہاں آپ کو فرق نظر آئے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ غور کریں کہ جو الزام یہ لگا رہے ہیں، جو اعتراض اس عبارت سے یہ کر رہے ہیں، کیا اس سے یہ بات ثابت ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ تو یقین جانیں کہ بہت محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 90% اعتراضات کے جواب آپ ایسے ہی دے سکتے ہیں۔ یعنی اسے 5 طریقوں سے دیکھا جائے، جی 4-5 تاکہ طریقوں جو سے، ہے وہیں جانچ پڑتال ہو جائے، ہاں، کہیں ہمیں شک و شبہات کی حوالوں سے مروب نہ ہو۔ مرغوب نہ ہو۔ جی آج کل دیکھا جاتا ہے اجتماع ہوتا ہے غیروں کا، تو وہ اب ان کے اجتماع کا تھوڑا طور طریقہ بدلا ہے کہ وہ گاؤں گاؤں جا کر کے خفیہ طور پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اپنی طرف بلاتے ہیں۔ تو کیا ہم اہل سنت کو اس کا توڑ کرنے کے لیے ایسا طریقہ اپنانا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، تقریر سے زیادہ جی جس چیز کا اثر ہے وہ صحبت ہے۔ ہم 1 درجن تقریر کر لیں، اس کا وہ اثر نہیں ہوگا جو کسی کی صحبت میں بیٹھنے سے اثر ہوگا۔ اگر ہمارے علماء، ہمارے عزیز طلباء، جو بھی حضرات اس کام کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں، انہیں ٹائم دیں، ان کے اعتراضات کو سنیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں، جی اور پھر اس کے بعد ان کی اصلاح کریں، آپ یقین جانیں تقریر سے کئی گنا زیادہ اس کا اثر ہوگا۔ جی آپ ان سے ملیں، عوام کے بیچ آپ چلیں، جیسے جمعہ میں ہم نے تقریر کر دی اور اس کے بعد ہم محلے سے بے خبر ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم باقاعدہ یہ خبر رکھیں کہ کس کے یہاں کیا معاملہ ہوا ہے اور ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ کوئی دکھ کا موقع ہے جا کے تسلی دے سکتے ہیں، کوئی خوشی کا موقع ہے تو اظہار خوشی بھی کر سکتے ہیں۔ جب ایسا رابطہ آپ کا عوام کے ساتھ ہوگا، اس کے بعد جب آپ اصلاح کریں گے تو وہ اصلاح قبول کر لیں گے۔ یعنی صرف تقریر تک ہمیں محدود نہیں رہنا ہے، بلکہ ہر وقت انہیں دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے کس حال میں ہے، جی تو ان تک بھی پہنچنا ہے ہمیں، جی تاکہ یہ ہتھ کنڈا تو ان لوگوں نے اپنایا، وہ کامیاب ہو رہے ہیں جی۔ حد درجہ تک۔ یہ جو حملے ہو رہے ہیں ناموس رسالت پر، اس کی روک تھام کیسے کی جائے؟ ہمارے اکابر نے حملوں کی روک تھام کے لیے باقاعدہ کئی چیزیں پیش کی ہیں، اسی میں سے میں آپ کو چند چیزیں بتا دیتا ہوں۔ جس موضوع کو یہ لوگ اٹھائیں، جی مثلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کوئی اعتراض ہے، تو آپ دیکھیں نا، ہندوستان میں روزانہ کتنے جلسے ہوتے ہیں، سینکڑوں پروگرام ایک ایک شہر میں۔ بالکل تو جس چیز پر ان کا اعتراض ہے اسے آپ 1 ہفتے کے لیے ٹارگٹ کر لیجئے، عظمت و شان، فضائل، مناقب، کرامات، علمی مقام، یعنی اس کثرت سے بیان کریں کہ ان کی برائی جو پھیل رہی ہے، جب آپ کثرت سے فضائل و مناقب بیان کریں گے تو عوام تک وہ بات پہنچے گی۔ جب آپ بالکل خاموش رہیں گے اور خود ان کی اس برائی کو عام کریں گے تو شکوک و شبہات تو پیدا ہو۔ قرآن کے بارے میں انہوں نے اعتراض کر لیا، اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ 1 ہفتہ 15 دن ایک شہر میں لے لیجئے، ایک ضلع میں، ایک صوبہ میں لے لیجئے، آپ 15 دن اگر آپ ٹارگٹ کر لیں کہ ہم 15 دن تک ہر مسجد میں قرآن پاک کے موضوع پر خطاب ہوگا، اعجاز قرآن، تعلیمات قرآن، بلاغت قرآن، جو آپ لے لیں، عظمت قرآن، جی فضائل قرآن، آپ ان موضوعات پر خوب خطاب کیجئے، لکھیے، خطاب بھی کیجئے۔ اب لوگوں کے دلوں میں قرآن کی عظمت بیٹھ جائے گی، محبت بیٹھ جائے گی، کیونکہ جب اعتراض ہوتا ہے، جس وقت بھی ہوتا ہے، تو لوگ اس کا جواب سننا چاہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو جیسے ہی آپ فضائل و مناقب اور کثرت سے بیان کریں گے نا، تو وہ اعتراض تو چلا جائے گا اور دل میں اور محبت جاگزی ہو جائے گی۔ لہٰذا کوشش پہلے یہ ہونی چاہیے کہ جس پر اعتراض ہو اس موضوع کا انتخاب کر کے اس پر کثرت سے جو فضائل منقول ہیں اسے بیان کیا جائے۔ ایک بات۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کہیں اشتہار لگا ہو یا کہیں کیسا پروگرام ہو اور وہاں کہا جائے کہ بھائی یہاں پر فلاں فلاں کے ماں باپ کو برا بھلا کہا جائے گا، آئیے سنیے، آئیے اور سنیے، تو کیا وہ لوگ سننے جائیں گے؟ بھلا اپنے ماں باپ کی برائی کوئی سننے جائے گا؟ نہ خود ہی دور بھاگے گا، کان بند کر لے گا وہ۔ تو بس اتنی بات آپ بھی سمجھ لیں
کہ اللہ و رسول کی جو لوگ برائی کرتے ہیں ان کو پھیلا کون رہا ہے؟ ہم ہی لوگ پھیلا رہے ہیں. ہمارے نوجوان اس کو باقاعدہ سنتے بھی ہیں، پھیلاتے بھی ہیں. تو اللہ و رسول کی عظمت و شان تو بہت عظیم ہے. بالکل. اب آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے صرف اعتراض کیا، اور اس اعتراض کو سب سے زیادہ ہم نے پھیلایا. اعتراض کو پھیلانے کے بجائے اس موضوع کو لے کر عظمت و شان کو پھیلائیے نا. پھیلائیے. جی یہ بھی جواب ہے. بالکل. تیسری بات یہ کہ جب بھی اعتراض ہو جی تو جذباتی ہونے کے بجائے سنجیدگی کے ساتھ آپ غور کریں کہ ہم شبہات کو کیسے دور کریں، کس علاقے پہ اس اعتراض کا کتنا اثر پڑا ہے، کیا طریقہ اپنائیں کہ اعتراض کرنے والا یا تو عاجز آ جائے، دوسرا ہماری عوام جو ہے اس کے عقائد محفوظ ہو جائیں. اس کے لیے آپ لوگوں کے سوالات سنیے. جی مان لیجیے میری مسجد ہے، جی ایک حلقہ ہے، میں باقاعدہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ نوجوان جتنے بھی ہیں وہ جو سوال کرنا چاہتے ہیں آپ سے مجھ سے سوال کریں. میرے پاس جواب ہے جو دوں گا، اور نہیں ہے تو اپنے علماء سے پوچھ کر کے جواب دوں گا. مطلب ہمیں سننا بھی ہے لوگوں کو. جی. جی اس سے جو ہے کافی فرق پڑے گا. سننا بہت ضروری ہے. جی اور آج کل یہی ہو رہا ہے کہ خطابت کی وجہ سے ہمارے مقررین حضرات ہیں، جو علماء ہیں، وہ اکثر و بیشتر ہمارے جوہلا حضرات کو وقت نہیں دے پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ بھٹکتے جا اب رہے ہیں. سننے کا مسئلہ آپ کو بتاؤں جی کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ عوام کوئی بات کہنا چاہ رہی ہے، کوئی سوال، سوال کرنا چاہیے. اب وہ طرز مناسب نہیں ہے، الفاظ کا انتخاب صحیح جی سے کر نہیں پاتے، مافی ضمیر کو وہ پیش نہیں کر پاتے، تو ہم انہی پہ شک کر لیتے ہیں. شک کر لیتے ہیں. مثلا کسی نے فاتحہ پہ کوئی اعتراض کر لیا تو ہم نے کہا یہ وہابی ہو گیا. کسی نے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی سوال کر لیا، ہم نے کہا یہ شیعہ ہو گیا. ہم یہ تو جانیں کہ اس کے دل میں یہ شبہ آیا کیسے، اس کی بات سنیں بات سنیں. اور اس کے بعد اس کو جواب دیں. جی بالکل. تو عوام معافی ضمیر کو پیش نہیں کر پاتی کبھی کبھی، تو جی ہمارے لوگ جذباتی طور پر اس بندے کا ہی بائیکاٹ کر کے دیتے جدا ہو جاتے ہیں. جی. اسے قریب لائیں، اس کی بات سنیں اور اسے سمجھائیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا. جی. آج ہم جہاں حاضر ہیں وہاں آپ کا ٹاپک بھی ہے مرزا انجینئر کے تعلق سے. تو ہم سوال یہ بھی کرنا چاہیں گے، آج کل دیکھا جا رہا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، وہاں لوگ مرزا انجینئر کو، ذاکر نائک کو، یہ سب کو لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، فالو کر کے گمراہ بھی ہو رہے ہیں. تو اس پر انہیں کیسے اپنی طرف لوٹایا جا سکتا ہے، واپس لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے سوشل نیٹ ورک جو ہے جہاں سے مرزا کا فتنہ پھیلا، جی اور مرزا کا ہی نہیں کئی فتنے بڑھے، کئی فتنے پھیلے. جی ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس پلیٹ فارم کو ہم اسلامی پلیٹ فارم بنا دیں. ایسا ہم کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. جی سرچ کرنے پر ان کے مواد آنے کے بجائے ہمارے مواد آئیں گے، مواد آئے. ہمارے علماء کے بیانات آئیں گے. اگر آج کوئی فتویٰ سرچ کیا جائے، کوئی مسئلہ سرچ کیا جائے، تو پہلے کچھ اور چیزیں دکھائی پڑتی ہیں، اس کے بعد پھر ہمارا تو کہیں کہ نام بھی نہیں ہے. کہیں نہ. تو اس کو آپ ہلکے میں نہ لیں. جی تبلیغ کا ایک بہترین ذریعہ اور اپنی بات کو پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ اس زمانے میں سوشل نیٹ ورک ہے. جی مرزا کا فتنہ اس کو دبانا ہے اگر، تو اسی طرز میں آپ کو کام کرنا ہوگا. طرز یہی ہے کہ وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، آپ کو سچ بولنا ہے. اس نے بخاری کا حوالہ دیا، اسکین لگا دیا، آپ اب اس کے راویوں پہ دیکھیے. جی اس سے کیا کیا ثابت ہوتا ہے وہ عوام کو بتائیے، بے نقاب کیجیے اس کو. یقین جانیں مرزا کا کوئی ایسا اعتراض نہیں جس کو آپ باوزن کہہ سکیں کہ ہاں یہ اعتراض بڑا وزن دار ہے. ہر اعتراض ایسا ہے کہ خود وہ غلطی میں. ابھی حضور سلطان العلماء کے ایک شاگرد ہیں، بڑے عظیم شاگرد ہیں اور عظیم عالم دین ہیں، جی علامہ اسرار نوری صاحب قبلہ. انہوں نے آفتاب اہل سنت نام سے جو کتاب لکھی ہے اسے آپ پڑھیے، غور سے پڑھیے. کتاب گرچہ مختصر ہے، آپ جب پڑھیں گے تو فتنہ جو مرزا کا فتنہ ہے نا، اس کو آپ ایک دھواں سمجھیں گے، دھواں. جی ہاں جی. پڑھیں آپ. تو یہ کہاں سے موصول ہوگی؟ ہمارے ناظرین کو راستہ بھی بتائیں بھائی. یہ کتاب تو میں خود بھی بیچ رہا تھا. جی اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب جسے بھی چاہیے وہ لے لیں، اور خود یہ بلرام پور سے بھی لے لیں، برہان پور سے، اندور سے، اجین سے، جہاں سے بھی چاہیں آپ ان مقامات میں سے آپ رابطہ کریں اور منگوا لیجیے. صلح کلی کسے کہتے ہیں اور اس سے اہل سنت پر کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے صلح کلی ایک اصطلاح ہے. اگر صلح کلی کا یہ معنی لیا جائے کہ اہل سنت میں جو مشرب ہیں جی انہیں آپس میں جوڑنے والا، تو پھر تو بہت اچھا ہے.
اس حساب سے تو ہم بھی صلح کلی، اگر یہ معنی آپ لیتے ہیں۔ جی ہم چاہتے ہیں کہ اشرفی، رضوی، برکاتی، تمام سلاسل کے جو اہل سنت ہیں، مختلف سلاسل کے اندر ہیں، سب متحد ہیں، ہم سب کے عقیدے ایک ہیں، سب کا نظریہ ایک ہے، تو سب ایک پلیٹ فارم پہ ہوں، تو ہم یہ صلح چاہتے ہیں۔ اگر صلح کلی کا یہ معنی کسی، اگر صلح کلی یہ کہ بد عقیدوں کے ساتھ کہ یہ بھی صحیح ہیں، یہ بھی صحیح ہیں، یہ بھی صحیح، ان کا بھی عقیدہ ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، الحمدللہ ایسے صلح کلی سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ خطرناک لوگ ہیں، جی یہ ایک ایسا جو ہے جراثیم ہے جس کو مارنا بہت ضروری ہے۔ باطل بہرحال باطل ہے اور حق بہرحال حق ہے۔ جی جی ہاں، ماشاء اللہ۔ تو صلح کلی کس معنی میں کون بول رہا ہے وہ تو وہی بتا پائے گا۔ اسے پوچھنا ضروری ہے کہ بھائی آپ کس اصطلاح میں لے رہے ہیں اس کا۔ ظاہر سی بات، آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں جی کہ اگر ہم کسی ایسے بندے کے ساتھ بیٹھے ہیں جو ہمارے سلسلے کا نہیں ہے اور اس سے ہمارا ملنا جلنا ہے تو کہتے ہیں صلح کلی ہو گیا۔ کسی ایسے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، میں رضوی ہوں، نوری ہوں، میں نے قادری سے تعلق کر لیا، فردوسی سے، مداری سے، برکاتی سے، جو بھی حضرات ہیں، اب کسی نے کہا بھی آپ نے جو ہے آپ کی صحبت فلاں چشتی صاحب سے ہے، بھائی وہ چشتی صاحب سنی ہے نا، اہل سنت سے ہے نا، تو ہمارے بھائی ہیں، وہ ہر مشرب والا ہمارا بھائی ہے اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے تو۔ ٹھیک ہے تو جی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ تسلف فی الدین اور تعصب فی الدین میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، تسلف فی الدین یہ محمود ہے، جی اچھی چیز ہے۔ اچھی چیز۔ تعصب فی الدین یہ مذموم ہے، جی یہ اچھی چیز نہیں۔ جی سلسلہ مداریہ کے حوالے سے بہت ساری تحریریں آپ نے لکھی ہیں اور لوگوں نے جانا بھی ہے، تو اب ہم یہاں سوشل میڈیا کے ذریعے، آج ہم اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا موقف کیا ہے سلسلہ مداریہ کے تعلق سے۔ دیکھیے، سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار اولیاء کبار سے ہیں، بالکل بڑا اعلیٰ مقام ہے ان بے کا، شک۔ وہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں۔ جی اور کسی بندے کا اگر ہم نے رد کیا، جی کسی خاص شخص کا رد کیا، تو ضروری نہیں کہ وہ جس سلسلہ سے وابستہ ہے اس سلسلے کا رد کیا، ایسا نہیں، یہ غلط تصور ہے۔ جتنی تحریریں ہیں وہ سب موجود ہیں اور باحوالہ ہیں سب۔ سلسلہ مداریہ کے تعلق سے میرا وہی ماننا ہے جو حضور مفتی اعظم ہند نے فتاویٰ مصطفیہ کے اندر فرمایا۔ ماشاء اللہ۔ جی ہاں، وہ بھی ایک سلسلہ ہے، ہمیں جی کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ ہاں، کسی بھی سلسلے سے اپنے آپ کو منسوب کرنے والا اہل سنت کے خلاف نظریہ رکھے گا اور اس نظریے کو اہل سنت کا نظریہ بنا کے پیش کرے گا، تو کل بھی جواب دیا تھا، آج بھی جواب دے رہا ہوں، انشاءاللہ آئندہ بھی جواب دوں گا۔ کل کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ چشتیوں کے خلاف ہیں کیونکہ فلاں چشتی صاحب کا آپ نے رد کیا ہے، تو بھئی چشتی صاحب کا رد کرنا اور ہے، چشتیت کا رد کرنا اور ہے۔ اور ہے جی ہم نے کبھی چشتیت کا رد نہیں کیا، کریں گے کیسے؟ ان کا ٹکڑا کھا رہے ہیں، الحمدللہ ان کے غلام ہیں ہم۔ تو کس نے یہ سمجھ لیا کہ بھئی ہم سلسلے مداریہ کے خلاف ہیں؟ نہیں، سلسلے کے خلاف نہیں، اس سلسلے سے بعض افراد ایسے ہمیں ملے اور جن سے ہمارا جو ہے گفتگو ہوئی، بحث و مباحثہ ہوا، تمام چیزیں دیکھی ہم نے، پڑھی بھی، وہ جو غلط باتیں تھیں ان کا میں نے رد کیا ہے۔ آپ ہی بتائیے، چونکہ بات آئی تو میں چھیڑ رہا ہوں، جی جی بالکل۔ سبع سنابل کو غلیظ کتاب کہنا، صاحب سبع سنابل کو گمراہ کہنا، یہ صحیح ہے؟ ایک عظیم بزرگ ہے وہ، ہر اعتبار سے اپنے زمانے میں اور آج بھی بحث وقدم ان کا نام سند کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ ہمارا اعتراض اس پہ تھا اور ابھی بھی، جی تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں فلاں سلسلے کا رد کر رہا ہوں، سلسلے کا رد نہیں ہے۔ جیسے آپ بیٹھے ہیں، آپ قادری سلسلے سے ہیں، آپ کی کوئی بات کا میں نے رد کر دیا تو آپ کہیں کہ حسن نوری صاحب سلسلہ قادریہ کے خلاف ہیں، ایسا نہیں۔ تمام سلاسل ہمارے، جی جی، اور تمام سلاسل کا الحمدللہ میں احترام کرتا ہوں اور تمام بزرگوں کا ادب کرتا ہوں اور ہر ایک کے ساتھ میں اتحاد بھی چاہتا ہوں۔ عقائد جس کے صحیح ہیں وہ ہمارا بھائی ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی اچھا، آگے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ فیس بک وغیرہ پہ ہم نے کئی ایک ساری ویڈیو بھی دیکھی کہ آپ کئی لوگوں کا رد بھی کر رہے ہیں، جی تو کیا یہ طریقہ تھوڑا تبدیل نہیں ہو سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی ویڈیو بنانے کی، ڈائریکٹ کال کر لیتے، رابطہ کر کے سارا مسئلہ حل کر لیتے، تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، جس کسی کا بھی میں نے رد کیا جی اس بنیاد پر کیا کہ ان کا وہ قول لوگوں میں پھیل گیا۔ پھیل گیا۔ اگر وہ قول نہ پھیلتا تو پھر ہم پرسنل ان سے مل لیتے،
اب جو یہ ہزاروں تک کے وہ بات پہنچی ہے اس کا ازالہ بھی تو ہونا چاہیے، تو میں اس ازالے کے طور پہ رد کرتا ہوں۔ جی کبھی یہ مسئلہ نہیں رہا کہ ہاں اس ذات کا رد کر رہا ہوں، ازالہ، کیونکہ جب یہ غلط بات پھیل گئی ہے تو اس غلط بات کو غلط کہنا، لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا کہ بھائی یہ بات جو پھیل رہی یہ غلط ہے، یہی میرا کام ہے۔ لوگوں نے اپنی رائے، اپنے خیالات، اپنے جذبات کو مسلک و مذہب بنا دیا، میں اس کا رد کرتا ہوں۔ اور جب بھی کسی کا رد کیا میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ ادب بہرحال ضروری ہے، اور علمی مقام کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص مان لیں آل رسول ہے جی تو آل رسول کا رد نہیں کیا میں نے، آل رسول سر کے تاج ہے ہمارے، بالکل ان کا ادب ہم پر واجب ہے، ہم ان کا ادب کرتے ہیں۔ ہاں ان کی کسی قول کا رد کیا ہے تو قول کا رد آل رسول کا رد نہیں ہے، سادات کی یہ توہین نہیں ہے۔ لوگ اس طرح سے بھی لے لیتے ہیں آج کل۔ تو جس کسی کا بھی میں نے کیا اب تک تحریر میں یا تقریر میں، اس بنیاد پر نہیں کہ یہ سید صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں اس لیے کر رہا ہوں، نہیں، وہ قول غلط ہے، اس قول کو میں باطل ثابت کر رہا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ جی، جی یعنی آپ جو ہے قادری کو جو ہے اگر وہ غلط راستے پر جا رہے ہیں تو ان کو سمجھا رہے ہیں قادریت سے آپ کا بھائی میں تو الحمدللہ کہوں گا کہ بھائی آپ قادری ہیں، سرکار غوث اعظم کو پڑھ لیجئے، بالکل آپ چشتی ہیں، مشائخ چشت کو پڑھ لیجئے۔ میں تو باقاعدہ یہ طریقہ بھی اپناتا ہوں کہ اگر مجھے کسی چشتی حضرات سے گفتگو کا موقع ملتا ہے تو میں ان کے سامنے وہ کتابیں پیش کرتا ہوں جو مشائخ چشت کی لکھی ہوئی ہیں، اچھا یا ماشاءاللہ سلسلے چشتیہ کے اکابر کی لکھی ہوئی کتابیں دکھاتا ہوں، کیونکہ طبیعت جو ہوتی ہے مائل ہوتی ہے اس طرف۔ جی بالکل تو میں کہتا ہوں بھائی آپ ان کی بات نہیں مانتے مت مانیں، ان کی بات مانیے آپ جن سے وابستہ ہیں ان کی بات تو مانیں گے، بابا فرید کی بات تو مانیں گے نا، جی بالکل محبوب الہی کی تو بات مانیں گے نا۔ تو میں بس یہی کرتا ہوں بھائی۔ ماشاءاللہ بہت اچھا طریقہ کار ہے۔ اس وقت سیاست میں مسلمان کس جگہ کھڑا ہے؟ یہ میرا موضوع تو نہیں ہے، نہیں ہے ہاں، لیکن اتنا کہوں گا کہ مسلمانوں میں اگر اطاعت و اتباع آ جائے تو مسلمان غالب ہو جائیں گے۔ اطاعت و اتباع اب ہم میں نہیں ہے، نہیں ہاں، ہم اس سے بہت دور ہو گئے، خود سری ہمارے اندر آ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر گئے ہیں۔ بکھر گئے اگر ایک ساتھ تسبیح بننا چاہتے ہیں تو اطاعت و اتباع کرنی پڑے گی، یہی ایک راستہ ہے بہتر بنانے کے لیے۔ یعنی اتحاد ضروری ہے کہ سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں۔ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے نوری صاحب کہ آپ کے تحریر کے حوالے سے گفتگو ہوئی، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ نے تقریر کا آغاز کب کیا، کیوں کیا، اس کی کیا وجہ ہوئی؟ میرے والد صاحب کو یہ پسند تھا اور وہ خود خواہش کیا کرتے تھے مجھ سے کہ میں تقریر کروں، جبکہ میری زبان میں کافی لکنت تھی، اتنی لکنت تھی کہ تقریر تو بہت بڑی بات ہے، میں السلام علیکم بھی ایک ساتھ بول نہیں پاتا تھا، اور میں اس وقت حافظ بھی ہو گیا تھا۔ ماشاء جی، خواہش تھی والد صاحب کی، اور پھر دارالعلوم مخدومیہ رودولی شریف میں میرے ایک عظیم استاذ ہیں، میں ان کا بے حد احترام کرتا ہوں، ان کا حوصلہ حضرت علامہ شہادت حسین حبیبی صاحب قبلہ، وہ مجھے ابھارا کرتے تھے کہ آپ تقریر کریں، حالانکہ میں تقریر کر ہی نہیں سکتا تھا، اس پوزیشن میں نہیں تھا۔ ہر جمعرات کو سرکار شیخ العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پہ حاضر ہو جاتا بھاگ کر کے، کہ بزم میں حاضر نہ ہونا پڑے، نام جس دن آتا میرا بزم میں تو میں نکل جاتا، کیونکہ بول سکتا نہیں تھا۔ کافی دنوں کے بعد استاذ نے بھی مجھ سے کہا کہ کب تک بھاگو گے، کب تک تقریر تو کرنی ہے۔ اور وہ استاذ جی بڑے لاجواب ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، میں نے سنا کہ وہ میں ہی نہیں نہ جانے کتنے طلباء کو انہوں نے مقرر بنا دیا ہے، جی، حوصلہ بہت دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا بولو، جیسا بول سکتے ہو بولو، بہرحال پھر بھی ہمت نہیں ہوئی۔ سرکار مخدوم شیخ العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ پاک رودولی شریف کے اندر ہے، عظیم بزرگ ہیں سلسلہ صابریہ کے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور بس اچھی طریقے سے حاضری بھی دی، رویا آگے گڑایا، دعا کی کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اشاعت دین و مذہب کے حوالے سے میں کوئی مول بھاؤ نہیں کروں گا، مجھے بولنے کی طاقت حاصل ہو جائے جب تک زندہ رہوں گا۔ اگر میں بولنے لگ گیا تو میں کبھی بھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے یہ دے دو یہ دے دو پھر تقریر کرنے آؤں گا، ایسا نہیں کہوں گا۔ الحمدللہ سن 2007 سے لے کر اب تک درجنوں موضوعات پر سینکڑوں تقریریں کر چکا ہوں، اور اس وقت سے آج تک بیان کر رہا ہوں الحمدللہ۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ سن 2007 کی بات ہے، سرکار کے روزے پہ دعا کی، جی اور دعا کرنے کے بعد اگلے بزم میں
رودولی شریف کے اندر میں نے لا اقسم بہذا البلد اس موضوع پر میں نے تقریر کی آدھا گھنٹہ بزم میں، جی آنکھ بند کر لی اور پھر تقریر شروع کر دی. جی وہاں سے ہمت اور حوصلہ اور استاذ کی دعائیں رہیں، اور پروردگار عالم کا کرم یہ ہوا کہ آج یہ تحدیث نعمت کے دور پہ کہہ رہا ہوں. حالانکہ یہ چیزیں کیا بتائیں، جی اگر مجھے 5 منٹ پہلے کوئی بتا دے کہ آپ کو اس موضوع پر تقریر کرنی ہے تو میں کر دوں گا الحمدللہ. بزرگوں کا فیضان ہے. جی ہاں. جی ماشاء اللہ. چلتے چلتے ہم حضرت یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ جی ہاں، شادی ہو گئی ہے، بچے کتنے ہیں آپ کے؟ ایک بیٹا ہے. ماشاء اللہ. جی، بھائی کتنے ہیں آپ کے؟ میں 3 بھائی ہوں. جی ماشاء اللہ. والد ابھی؟ ہاں، والدین ابھی حیات ہیں ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے جو آپ کا علاقائی ماحول رہا وہ کس طریقے سے رہا، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ماحول ہوتا ہے، بچہ نکل کر سامنے آ گیا، لیکن کہیں کہیں دینی ماحول نہیں ہوتا ہے. کیا اس طریقے سے محنت کرنی پڑی ہے کہ ماحول اچھا رہا آپ کا؟ اصل میں والدین کی بڑی خواہش تھی، جی اور میں بھی ان کی خواہش کے مطابق کھرا اترا. وہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا قابل بنے جی اور خوب سیکھے، خوب آگے بڑھے، تو انہوں نے اپنی پوری کوشش لگا دی، اپنی پوری کوشش. اور میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے پڑھائی میں ہمیشہ آگے ہی رہا. جی اور والدین کا صرف اتنا تھا کہ وہ ہمت اور حوصلہ دیتے، بلکہ بعض وقت تو ایسا ہوا کہ والد صاحب، چونکہ بات آ گئی بڑی جی خوب بات ہے، جب قرآن پاک مکمل کیا میں نے، حفظ مکمل، جی تو اس وقت ½ کلو جلیبی پر فاتحہ ہوتی تھی، اس وقت. کیونکہ اس سے زیادہ انتظام نہیں جی تھا. مگر اس کے باوجود وہ خوشی تھی جو میں آپ کو بیان نہیں کر جی. سکتا. یہ 2003 یا 4 کی بات ہوگی؟ 3 میں مکمل. مکمل. اس وقت وہی بہت زیادہ تھا. ہاں، ½ کلو جلیبی جو ہے منگوا کر فاتحہ کرائی قرآن پاک مکمل ہونے پر. یعنی گھر کا ماحول اور سب کچھ ہاں ساتھ رہا. جی. ماشاء اللہ. ہم یہ جاننا چاہیں گے، ایک سوال ہم فیس بک سے لینا چاہیں گے کہ اس پر کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ فاتحہ خانہ جو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے، اس کی اب اس پر میں کیا کہوں، درجنوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، جی درجنوں کتابیں. علامہ ملک العلماء کی کتاب موجود ہے، سب سے بہتر کتاب ہے، پڑھ لیجیے. کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کرنے میں حرج کیا ہے؟ ارے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھتے ہیں، قرآن عظیم کی تلاوت ہی تو کرنی ہے، جی درود پاک ہی تو پڑھنی ہے. تو کھانا سامنے رکھ کر کے درود پاک پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ جی بلکہ یہ تو ادب بھی ہے. کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے کہ کھانا پیچھے رکھے اور پھر بسم اللہ پڑھ کے آگے لگ کے آئے؟ تو قرآن عظیم کی تلاوت کرنی ہے، درود پاک ہی پڑھنی ہے، اور سامنے کھانا، تو اس میں حرج کیا ہے؟ جی. کیا دقت ہے؟ تو یہ تو ہو گیا کہ آپ نے سمجھانے کے لیے ایسا محاورہ جی، بتا دیا، لیکن لوگ کہتے ہیں کتابوں میں کہاں لکھا ہوا اس کتابوں میں ہے نا، جی کتابوں میں نے کہا نا کہ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے خاص اسی مسئلے پر، ایصال ثواب، کہ صحابہ کرام میں ایصال ثواب کا طریقہ کیا تھا، وہ کس طرح اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے تھے صحابہ، جی اور اس زمانے میں ایصال ثواب کے کتنے طریقے رائج تھے. جی. وہ تمام کی تمام باتیں آپ کو اسی ایک کتاب میں مل جائے گی. لاجواب کتاب ہے، ایک بار بھی پڑھ لیں گے نا انشاءاللہ ذہن صاف ہو جائے گا. جی ماشاء اللہ. اچھا، دیکھا جاتا ہے عموماً جو جوہلا کے ہاتھ کتابیں لگتی ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اب وہ جو کتابیں تلاشنا چالو کرتے ہیں تو عموماً ایسے ہی لوگوں کی کتابیں ملتی ہیں جن کا عقیدہ انہوں نے سنا تھا کہیں، وہی عقیدہ آگے کتابوں میں پڑھتے ہیں. تو کیا طریقہ کار ہوگا کہ وہ اہل سنت کی کتابوں سے زیادہ تک جوائن ہو سکیں؟ ابھی فی الحال تو میں یہ سمجھوں گا کہ کتابوں کا تعارف ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. جی، جی ایک ایک موضوع پر کتابوں کا تعارف ہو، اور کتابوں کا ماحصل جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، پھر ان کو ترغیب دلائی جائے. طلباء کو باقاعدہ مہینے میں، 15 دن میں یا 2 مہینے میں ایک بار جمع کر کے ان کی طبیعت کے مطابق کہ کون سا بچہ کیا پڑھنا چاہتا ہے. جی ایک بچے کا ذہن ہے واقعات پڑھنے کا، تو اسے قیمتی کتابوں کے نام بتا دیں کہ بھئی یہ کتابیں پڑھیں. ایک بچے کا ذہن ہے فقہی مسائل پڑھنے کا، تو اسے فقہی کتابیں بتا دیں. ایک بچے کا ذہن ہے کسی دوسرے موضوع کو فضائل پڑھنے، تو اس کو وہ بتا دیں. تو بچوں کی طبیعتیں بھی مختلف ہیں. تو جو ہمارے علماء ہیں جن کی نظر کتابوں پر ہے، وہ اگر تعارف کرا دیں، مثلا کچھ لوگ واقعات تلاش کرتے رہتے ہیں، جی. کوئی اچھا سا واقعہ مل جائے تو بیان کرنا ہے، بیان کرنا ہے. اور اس چکر میں وہ بازار میں بکنے والی کتابیں اٹھا لاتے ہیں، جو بھی اس میں لکھا ہے بیان کر دیتے ہیں. انہیں یہی نہیں پتا کہ اس میں کھرا کیا ہے کھوٹا کیا ہے.
تو وہ حضرات کو بتایا جائے کہ بھائی اگر آپ کو پڑھنا ہی ہے نا تو عیون الحکایات پڑھ لیجیے آپ، محدث ابن جوزی کی، عظیم عالم دین ہے، جی عظیم محدث کی کتاب پڑھ لیجیے. انہیں بتایا جائے کہ اگر آپ کو شوق ہی ہے واقعات پڑھنے کا تو آپ امام ابو نعیم کی حلیہ پڑھ لیجیے. تو اس طرح جب تعارف ہونا کتابوں کا تو لوگوں کی رغبت ہوگی. جی بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اس موضوع پر کون کون سی کتابیں ہیں، انہیں بتایا جائے. تو یہ ذمہ داری ہے ان لوگوں کی جو کتابوں پر نظر رکھتے ہیں، آسانی ہو جائے گی. جی، تو یہی طریقہ ہے کہ ان کو جو ہے ترغیب دلائیں. ترغیب دلائی جائے. جیسے محرم کا مہینہ آیا، جی اب آپ چاہتے ہیں کہ محرم کی خرافات ختم ہو جائیں تو جی چاہ تو رہے نا، میدان عمل میں آئیے. آپ کوشش یہ کریں کہ محرم آتے ہی آئینہ قیامت، سر الشہادتین، سوانح کربلا صدر الافاضل کی، نقش کربلا علامہ شد القادری کی، جو اس طرح کی کتابیں ہیں، اہم کتابیں، ان کا تعارف شروع کر دیں جی اور خوب تقسیم کریں. تو جب یہ کتابیں بڑھیں گی تو جو فرضی کتابیں خود بخود نیچے پہنچ جائیں گی. محرم میں جی، تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ خطبات جتنے ہوتے خطبات محرم ہی. اب ان کو یہی معلوم ہے نا کہ خطبات محرم ہی ہے ایک کتاب، جی اور بھی کتابیں اس موضوع پر ہیں، سر مطلب الشہادتین خطبات وغیرہ. محرم بھی شاندار، پڑھ سکتے ہیں، اسے کوئی بالکل بالکل پڑھ اہل سکتے سنت ہیں. فقیہ ملت مفتی جلال الدین صاحب کی کتاب ہے، معتبر زبردست مستند عالم دین کتاب ہے. ہے، جی بے شک. ماشاء اللہ. نوری صاحب قبلہ، کیونکہ آپ کو تقریر کے لیے بھی جانا ہے، موضوع آپ کا ہم نے بتایا کہ مرزا انجینئر ہے، وہ تو گفتگو ہوگی وہاں پر، لیکن ہم چلتے چلتے اب یہ جاننا چاہیں گے آپ عوام اہل سنت کو آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گا عوام کو، غیروں کی باتوں پر جتنا آپ اعتماد کرتے ہیں، جتنا جلدی آپ اعتماد کر لیتے ہیں، اس کا 50% ہی اگر اپنے علماء پر اعتماد کریں گے انشاءاللہ آپ کا مستقبل بہتر ہوگا. غیر کے شبہات، ایک بار اس نے شبہ ڈال دیا اور آپ نے یقین کر لیا اور آپ کے علماء دلائل پر دلائل دے رہے ہیں، آپ کو اعتبار نہیں، تو آپ کو غیروں پر بھروسہ جو ہے نا وہ اپنے علماء پر کیجیے. یہ آپ کی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کی آخرت کو بگاڑنا چاہتے ہیں. برباد کرنا چاہتے ہیں. جی آپ اعتماد بحال کیجیے. دنیا میں علماء ہی وہ جماعت ہیں، آپ دیکھیں راہ چلتے ہوئے کسی ڈاکٹر صاحب سے کہیں ڈاکٹر صاحب ایک نسخہ لکھ دیجئے، کہے گا آفس پہ آئیے گا، دواخانے پہ آئیے گا. وکیل صاحب سے کہیں وکیل صاحب کچھ مقدمہ کے بارے میں بات کرنی، نہیں آفس پہ آئیے گا. عالم تو ہر جگہ آپ کے لیے تیار ہے. بالکل. راہ چلتے ہوئے مسئلہ آپ پوچھ لیتے ہیں، وہ بھی وضو کر فری کے میں. وہ مسجد میں جا رہا ہے پھر مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، اور وہ رات دن پڑھتا بھی اس تاکہ آپ کو صحیح بات بتا سکے. جی وہ بھی ہر بات فری میں بتائی جاتی پھر ہی ہے بتایا جا رہا اور ہر ہے، جگہ تو آپ کو ان چارج پر لیا. اعتماد نہیں. جی تو اس سے ہلکا لے لیا ہم ہی لوگوں نے کہ جہاں ہم پیسہ دیں گے وہی بات بڑی ہوگی، جہاں ہمیں فری میں علم مل جائے گا وہ باتیں ہلکی ہوں گی. ہم نے اپنے ذہن میں یہ جو ہے یہ ٹھان لیا ہے کہ یہ باتیں ہلکی ہیں، یہ باتیں وزنی ہے. یہ ہمیں تھوڑا اپنے ذہن کا بھی صفایا کرنا ہوگا کہ بالکل. جو باتیں اللہ و رسول کی ہیں اگر ہمارے علماء بتا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اچھی باتیں ہوں اب گی. آپ دیکھیں نا، ایک بد مذہب ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ہلکی بات کہی، ہمیں نہیں پتا وہ بات کہاں لکھی ہے، اس نے کہی. ادھر سے اہل سنت کا کوئی عالم ہے، انہوں نے عظمت و شان بیان کی. وسلم. جی آپ کا دل عظمت و شان قبول کرنے کے بجائے اس ہلکی بات کو کیوں قبول کر رہا ہے؟ مضبوط بات کو ہمیں دیکھنی چاہیے. بھئی اس نے بھی بات کہی، انہوں نے بھی بات کہی، تو یہاں تو آپ کے پیغمبر کی عظمت بیان ہو رہی نا، یہ آپ کو قبول نہیں، وہاں ہلکی بات کہی جا رہی وہ آپ کو قبول ہے. تو آخر کہیں نہ کہیں دلوں میں تو کجی کا سبب ہے نا. یہ آپ اللہ و رسول کی عظمت و شان بہت بلند ہے، وہاں تو بے گفتگو شک کیا، بے شک اپنے ماں باپ کے بارے میں آپ ہلکی بات سننا پسند نہیں کرتے. بے شک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ اہل بیت کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں کوئی ہلکی بات تو کیسے قبول کیسے کر لیتے ہیں؟ وہ ہم تک ہمارا دین پہنچانے والے لوگ ہیں، ان سے بڑا امین کون ہو سکتا ہے؟ وہ حضرات وہ ہیں، آپ غور کریں چونکہ یہ بڑا اہم موضوع ہے، خاص طور سے اسلاف پر اعتماد کا موضوع. اسلاف کی زندگی دیکھیں کہ انہوں نے پوری زندگی قربان کر دی کس بات کے؟ رسول اللہ کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے. سارے صوفیہ کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، پیدا کہیں اور ہوئے، جوانی کہیں اور گزری، مزار پاک کہیں اور ہے. کہیں اور یہ اتنا سفر کس کے لیے کیا؟ اپنے خاندان کے لیے نہیں، نہ رسول اللہ کا دین پہنچانے کے لیے. پہنچانے کے لیے. یعنی عوام سے انہیں کتنی محبت تھی کہ رسول اللہ کا دین ان تک پہنچ جائے، اور آپ ان پر اعتماد کرنے کے بجائے
ان پر اعتماد کر رہے ہیں جو دلوں سے محبت نکال رہے ہیں. یعنی جن کے لیے دین کے لیے جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے کہیں انتقال کیا، کہیں سے کہیں سفر کیا، ان پر ہم اعتماد نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہمیں اعتماد کرنا ہوگا. یہی آپ کا پیغام ہے. آخر میں چلتے چلتے ہمارے اس پروگرام کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیے آپ اچھا کام کر رہے ہیں جی اور مجھے امید ہے کہ یہ کام اور آگے بڑھے گا. انشاءاللہ. علماء کا تعارف، کتابوں کا تعارف، مدارس دینیہ کا تعارف، مصنفین کا تعارف، اہل سنت کے عقائد و نظریات کو آگے بڑھانا، یہ بھی ایک ذریعہ ہے. بالکل. پروردگار آپ کو مزید آگے بڑھنے کی توفیق بخشے. آمین. اور جو لوگ آپ کے دست و بازو ہیں انہیں حوصلہ ملے. آمین. میں یہی چاہوں گا. نوری صاحب قبلہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. ناظرین کرام، تو آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت علامہ مولانا حسن نوری گونڈوی صاحب قبلہ کا آپ نے مختصر اور جامع انٹرویو سماعت فرمایا. ناظرین کرام، سارے سوالات کے جواب تو لگ بھگ مل ہی گئے ہیں اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کو بھی ملی حضرت سے. اور امید ہے کہ آپ حضرات کو بھی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. پھر ملتے ہیں کسی اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.